بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا درس میزبانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اکرام کا مفہوم اول اولاد کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں کھانے پینے میں، اس سے زائد بہتر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نواز نہ ہو۔ جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، مہمان کا حق ایک دن ایک رات ہے، ضیافت 3 دن 3 راتیں، اس کے علاوہ صدقہ ہے، اس کے لیے درست نہیں اس کے بعد ٹھہرے، یعنی مہمان کے لیے کہ اس میزبان کو تنگی میں ڈال دے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ الترغیب و ترہیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا ایک مفہوم ہے، فرمایا مہمان کا حق ہے کہ وہ اس سے رخصت ہو تو میزبان کی کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کرے۔ اور بسا اوقات مہمان جو ہے جہاں جاتے ہیں میزبانوں کی کوتاہیاں، ان کے عیب، فرمایا مہمان کے لیے اس طرح عیب جوئی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو دور کر کے جاتا ہے، یعنی اس کے اکرام کے باعث ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی نہایت کمزوری میں سے ہے کہ وہ انسان سے کام لے، یعنی خدمت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ مہمان شرم محسوس کرے گا وہ اکیلے کھائے۔ مہمان کی آمد خدا کا تحفہ ہے، مہمان کو حق مہمانی ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ مہمان کے لیے اہتمام اور تکلف کرنا یہ سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مہمان کے لیے جو عام سا پانی، عام سا کھانا لے کر آئیں، نہیں، بالکل مہمان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا لے کر آئیں، اس کے لیے تکلفات کریں، یہ سنت ہے۔ مہمان کے کھانے پر پھر حساب نہیں ہے۔ کتنا بڑا، یعنی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا۔ اگر ہم نے تھوڑا سا زیادہ پکایا ہے تو فرمایا اسراف کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، لیکن مہمان کے متعلق اگر اس طرح آپ نے کھانا پکایا ہے، زیادہ پکایا ہے، اچھی سے اچھی چیز پکائی ہے، بچ گئی ہے، تو فرمایا یہ اسراف اور فضول میں نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مہمان کے آنے سے خیر جلدی میں آتی ہے۔ مہمان اپنا حق وصول کر سکتا ہے اگر اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے۔ مہمان کھاتا اپنا ہے، مغفرت میزبان کی کراتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری ہے وہ قوم، برے ہیں وہ علاقے والے جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ جس نے اپنے بھائی کے لیے روٹی دی، وہ سیر ہوا اور اس کو سیراب کیا پانی سے، اللہ تعالیٰ اس کو 7 خندق آگ سے دور رکھے گا، اور ہر خندق 700 سال کی مسافت کی بقدر ہوگی۔ جس نے کسی مسلمان کو پسند کا کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اور مہمان سے خدمت لینا تو بے وقوفی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اگر ان کے پاس مہمان آیا ہے، اگر اس کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے تو اس کو لے چلتے ہیں، گھاس کٹوایا، اس سے جو ہے اس طرح پانی لگوایا، یہ بہت بری بات ہے۔ مہمان سے خدمت لینا بہت بری بات ہے۔ مہمان کے ساتھ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کے ساتھ کھاؤ، بے شک مہمان اکیلا کھانے سے حیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں مہمان آتے ہیں اور میری گھر والی مجھے طعن و تشنیع کرتی ہے کہ ہر وقت آپ کے مہمان آتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے مہمان آتے رہتے ہیں، میں پکا پکا کے تھک گئی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس صحابی کو اپنے گھر میں جا کر اپنی گھر والی کو کہو کہ ہمارے جو ہے مہمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور فلاں دن جو ہے ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے،
تو وہ عورت بڑی خوش ہوگی کہ ہمارے گھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، کھانا جو تھا کھایا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو اس میزبان کو کہا، اپنی گھر والی کو کہو آپ یہ پیچھے دیکھتے رہیں، دروازے تک آپ دیکھتے رہیں، جو چیزیں جو ہیں ان کو نظر آنے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، وہ عورت دیکھتی رہی، دیکھا تو اس کے گھر سی بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں اور اس طرح کے سانپ بچھو بہت ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگیں۔ پھر فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مہمان آتا ہے کسی گھر میں وہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس طرح تمہارے گھر سے مصیبتیں، بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ کو سمجھانے کے لیے اس طرح جو ہے ان کے گھر میں مہمان بنے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت بات ہے، جب مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے اور بیماریاں اور مصیبتیں یہ ٹل جاتی ہیں، اور مہمان کی خدمت کرنا یہ مسنون ہے۔ مہمان کا رزق حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں، اور مہمان کے لیے بستر وغیرہ الگ کرنا یہ سنت ہے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔